تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ صرف آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ان سب کے آنے کے بڑے بڑے مقاصد ہیں، سماج کی تشکیل نو، معاشرے کی اصلاح، خاندانی نظام کا استحکام، یہ سب مقاصد میں ہیں۔ نسب کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ مقاصد ہیں ہمارے دین کے۔ لیکن اگر ان سارے مقاصد کو ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو سب انبیاء کی آمد کا ایک مقصد اور بنیادی مقصد اور ایک جملے کے اندر جو مقصد خود اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کیا اور انبیاء نے اپنی زبانوں سے بیان کیا، وہ آپ میرے ساتھ مل کے کہیں گے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کائنات کا عنوان ہے، یہ انبیاء کی محنتوں کا مرکز ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ مشن مصطفیٰ ہے، یہ مقصد آمد مصطفیٰ ہے، یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے جناب آدم آئے تو یہی کہتے رہے لا الہ الا اللہ۔ جناب ابراہیم آئے تو آگ کے اندر اسی نعرے کی پاداش میں پھینکے گئے کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ نمرود سے مقابلہ ہوا تو اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ۔ اگر ان کے باپ نے کہا کہ نکل جا میرے گھر سے وگرنہ پتھر مار مار کے ابراہیم تجھے سنگسار کر دوں گا، تو ابراہیم کا ایک ہی جرم تھا لا الہ الا اللہ۔ اگر وقت کے بادشاہ نے کہا کہ پکڑو اس کو پھینک دو ایک نار کے اندر، تو اس کا ایک ہی جرم تھا لا الہ الا اللہ۔ اگر جناب موسیٰ نے فرعون سے ٹکر لی تو بنیادی مسئلہ یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جناب موسیٰ کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اگر جناب عیسیٰ کے لیے سولی کے پھندوں کا انتظام کیا گیا تو ان کا بھی ایک ہی جرم تھا لا الہ الا اللہ۔ اگر جناب زکریا کو بیت المقدس کے سامنے پتھر مار مار کے شہید کیا گیا تو ان کا بھی ایک ہی ایشو تھا لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے آخر میں دونوں جہانوں کے سردار امام کائنات صاحب وحی آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم، جن کے اشاروں سے چاند اور ٹکڑے ہو جاتا تھا، جن کے لعاب مبارک سے میٹھے اللہ رب العزت پانیوں میں برکتیں ڈال دیتا تھا اور کھارے پانیوں کو اللہ میٹھا کر دیتا تھا، جن کے ہاتھ پھیرنے سے ٹوٹی ہوئی ٹانگیں درست ہو جاتی تھیں، وہ نبی کے مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ میں کنکر بھی پکار اٹھتے تھے لا الہ الا اللہ۔ ان کے آنے کا بھی ایک جملے میں مقصد بیان کیا جائے تو یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صفا کی پہاڑی پہ آپ نے کیا جرم کیا تھا جس وجہ سے آپ کے تائی نے آپ کو کہہ دیا تھا تب لک لہذا جمعتنا، میرے بھتیجے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا۔ وہ جو آپ کو الصادق الامین کہتے تھے، سارے کیوں جان کے دشمن ہو گئے تھے؟
کیا جرم کر لیا تھا آپ نے؟ یہی نا لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں ہم محبت کے ساتھ جیت لیں گے، اخلاق کے ساتھ جیت لیں گے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کون دیتا ہوگا اور آپ سے بڑا اخلاق کس کا ہوگا؟ لیکن یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اس کو پھر نہیں مانتے ہیں وہ اس کے دشمن ہو جایا کرتے ہیں، حق و باطل کے مار کے اسی کلمے کے اوپر برپا ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں نہ ذرا، طائف کی وادی میں آپ نے پتھر کھائے تھے تو آپ کا کیا جرم تھا؟ بس یہی تھا نا لا الہ الا اللہ۔ اور باش اور گھنڈے اگر آپ کے پیچھے لگائے گئے تھے تو کیا مسئلہ تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ بدر کے میدان میں اگر اللہ کے پیارے نبی نکلے تھے تو یہی مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کے لاشیں تڑپے تھے، امیر حمزہ کے ساتھ ظلم و ستم کی نئی نئی کہانیاں رقم کی گئی تھیں، اور جناب انس ابن نضر کے سینے کے اوپر، جسم کے اوپر 80 سے اوپر زخم لگے تھے۔ تو یہی ایشو تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ پیغام مصطفیٰ ہے، یہ مشن مصطفیٰ ہے، یہ مقصد آمد مصطفیٰ ہے۔ اس سے بڑا مشن کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہے۔ صفا کی پہاڑی پہ تبلیغ کا آغاز کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ میلوں میں بازاروں میں گئے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب و عجم تمہارے قدموں کے نیچے آ جائیں گے۔ اگر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کر لیا اور حجۃ الوداع کے موقع پہ جس صفا پہاڑی پہ آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تھا لا الہ الا اللہ، اور آپ کو نکال دیا گیا تھا مکہ سے، ایک چھوٹے سے انسان کو نکالا جائے تو انسان کا دل دہل رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے۔ یہاں الصادق الامین کو نکال دیا گیا، راتوں رات نکال دیا گیا، قتل کے شہادت کے منصوبے بنا کے نکال دیا گیا، اور آپ یہ کہتے ہوئے غم دل میں لے کے اور آنسو آنکھوں میں لے کے نکلے، اے اللہ کے گھر میرا دل نہیں چاہتا تھا تجھے چھوڑنے کو، تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ 8 سال بعد اسی مکہ میں واپس آئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر 10 سال بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع پہ آئے تو کیا عجب نظارے تھے۔ اسی صفا پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس اکیلے نے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، اس اکیلے نے اپنے بندے کی مدد کی ہے۔ لا الہ الا اللہ تو ہماری زندگی ہے، یہ ہماری جان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ پیغمبر کی جان ہے۔ آپ اندازہ تو کیجئے اتنی بڑی ہستی کس کلمے کے لیے پتھر کھا رہے تھے، اتنی بڑی ہستی کس کی خاطر ان کو ساحر اور مجنون کہا جا رہا تھا؟ کیا پیغمبر اپنی عظمت منوانا چاہتے تھے؟ نہیں نہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا، اپنے رب کی بڑائی کا، اپنے رب کی عظمت کا اعلان کر دیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں گزارش کروں گا کہ بار بار آپ نے دل میں کہنا ہے، دل کے اندر سے کہنا ہے، دل کی گہرائیوں سے کہنا ہے، اپنے رب کی عظمت کو پہچان کے کہنا ہے۔ آپ نے اس کلمے کا بول بالا کر دیا، اذانوں میں کہا، منبر و محراب سے کہا، 5 وقت میں اعلان کروایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اینڈ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تکبیر میں کہا
قط اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جب نماز شروع کروائی تب کہا اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک و لا الہ غیرک۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجود میں سبحان ربی الاعلی، پھر التحیات میں پھر دوبارہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی کے لیے دنیا قائم ہوئی ہے، اسی کلمے کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس سے بڑا قیمتی سامان زندگی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کو پیش کرنے کے لیے اس سے بڑا اثاثہ اور اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ کسی کے پاس ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے اور اس کے پاس باقی سب کچھ ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرعون غرق ہوا تھا تو لا الہ الا اللہ کی پہچان نہ رکھنے کی وجہ سے، نمرود کو اگر مچھر کے ذریعے اللہ نے ذلیل کیا تھا تو لا الہ الا اللہ کی پہچان نہ رکھنے کی وجہ سے، قارون خزانوں کے باوجود زمین میں دنسایا گیا تھا تو لا الہ الا اللہ کی پہچان نہ رکھنے کی وجہ سے۔ انبیاء جب رب کے پاس جاتے تھے تو اپنے بیٹوں کو بٹھا کے یہی تلقین کرتے تھے، بیٹے لا الہ الا اللہ کو سنبھال کے رکھنا۔ اور سچی بات تو یہ ہے، آپ نے ذرا ایک دفعہ دل سے اونچی آواز سے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ کے دل سے لا الہ الا اللہ نکلے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری زندگی انسان جو بھی کرتا رہے پھر اسے مزہ تب آتا ہے جب آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، پنڈلیاں اکڑ رہی ہوتی ہیں، ملک الموت سامنے ہوتا ہے، سارے سہارے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ساری زندگی جس کو پوجا ہوتا ہے انسان کہتا ہے آج اس کے پاس ہی تو جا رہا ہوں، پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کی زندگی کی قیمت بنتی ہے، پھر اللہ اس کا استقبال کرتے ہیں، عرش اس کے لیے جھوم اٹھتا ہے، جنتیں اس کے لیے سج جاتی ہیں، فرشتے اس کی غلامیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھو میرے بزرگوں، یاد رکھو میرے بیٹوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، سب سے زیادہ اگر پیغمبروں نے محنت کی ہے تو لا الہ الا اللہ پہ کی ہے، انہوں نے مارے کھائی ہیں تو لا الہ الا اللہ کے لیے کھائی ہیں، وہ زخمی ہوئے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے لیے کیے۔ کائنات کا عنوان ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، زندگی کا حسن ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑا بول ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، سب سے عظیم سہارا ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑی طاقت ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑی قوت ہے تو لا الہ الا اللہ ہے۔ میں اس رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، پیغمبر نے کہا اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک طرف ہوں، لا الہ الا اللہ ایک طرف ہو، 14 طبق کا وزن کم ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب اہل ایمان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں بچے گی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت سے پہلے میری امت کا ایک قافلہ ایک ایسے شہر پہ جہاد کر رہا ہوگا، نکلا ہوگا، جس کا ایک حصہ سمندر میں ہے اور ایک حصہ خشکی میں ہے۔ ترکی کا یہ قسطنطینیہ کا علاقہ، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ سارے کا سارا علاقہ فتح نہیں ہو رہا ہوگا، میری امت کے وہ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، اب شہر کی دیوار گر جائے گی، وہ پھر کہیں گے لا الہ الا اللہ،
اور دوسری دیوار گر کے ان کے لیے راستے کھل جائیں گے، شہر فتح ہو جائے گا، وہ غنیمت اٹھا رہے ہوں گے کہ اعلان ہو جائے گا کہ دجال بھی نکل آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی سہارا نہیں ہے، اور اللہ کو پیش کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ پیغام مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، مشن مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، مقصد آمد مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، محنت مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، ذکر مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، اذان مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، تکبیر مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، نعرہ مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، سجود مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، رکوع مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، قیام مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، التحیات اور تشہد مصطفیٰ لا الہ الا اللہ، مصطفیٰ کے پیغام کا آغاز لا الہ الا اللہ اور انجام بھی لا الہ الا اللہ۔ آج ہم نے اسے سمجھنا ہے، جسے پیغمبر پوری زندگی سمجھاتے رہے، جس نے یہ سمجھا اس نے سب کچھ سمجھا۔ آپ فرماتے میری امت کا ایک شخص آئے گا، اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جب 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوں گے، ایک ایک رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا، رب کریم کہیں گے آج میری عدالت ہے، تیرے اعمال کا وزن کیا جانا ہے۔ وہ کہے گا اللہ یہ ایک چھوٹی سی پرچی ہے، معتل السجلات، یہ 99 رجسٹر کے مقابلے میں آخر کیا کر سکے گی؟ اللہ کہیں گے نہیں، احضر وزنک، تو اپنا وزن دیکھ تو صحیح۔ اس ایک پرچی کو ایک طرف رکھا جائے گا، 99 رجسٹر دوسری طرف رکھے جائیں گے، اس ایک پرچی کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کا وزن نہیں بڑھ سکتا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا العزیز الحکیم۔ اللہ بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا انا، قرآن کہتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، فرشتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، انبیاء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، علماء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اولیاء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کائنات کا پتا پتا کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہم ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ جس کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک بول ہے، بس 4 حرف ہیں، بول دیے جائیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو عربوں کے لیے کہ بولنے مشکل تھے، انہوں نے تلواریں اٹھا لی، اپنے بیٹے ذبح کروا لیے، باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے، ماموں بھانجا آمنے سامنے ہو گئے، اس لا الہ الا اللہ کے لیے۔ آخر اس کا کوئی پیغام ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کے اندر ایسی کوئی ضرب کاری ہے کہ ہمیشہ
بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا بڑا گراں گزرتا ہے۔ یہ عجیب کلمہ ہے کہ اس کا آغاز یہاں سے نہیں ہوتا کہ اللہ معبود واحد ہے، اس کا آغاز لا سے ہوتا ہے۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، الہ کوئی عبادت کے لائق، یعنی اس کا آغاز یہاں سے نہیں ہوتا کہ اللہ کی عبادت ہے، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا لطف انسان کو نہیں آتا ہے، اس کا مزہ نہیں آتا ہے، یہ رگ و ریشے کے اندر سرایت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی محبت ملتی نہیں ہے، اس کی حلاوت ملتی نہیں ہے، اس کی معرفت ملتی نہیں ہے، اس کی توحید ملتی نہیں ہے جب تک لا کہنے کے اندر مزہ نہیں آتا ہے۔ اتنا مزہ آئے کہ آسیہ کے بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کو زمین پہ لٹا دیا جائے، آسیہ کے اوپر کیل گاڑ دیے جائیں، اور اس کو مزہ آئے، وہ اور ذات ہو کے کہے لا الہ الا اللہ، فرعون تجھے نہیں اللہ کو مانتی ہوں۔ بلال کو گھسیٹا جائے، پتھر سینے پہ رکھے جائیں، گلے میں رسے باندھ دیے جائیں، اور باش اس کو گھسیٹیں، جسم سے خون کے فوارے پھوٹیں اور رسنے لگے، تو اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا۔ خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تو ان کو کتنا لطف آیا ہوگا یہ کہتے ہوئے لٹکا دو لٹکانا ہے، تو وہ یہ شعر پڑھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی کے کیسے عظیم صحابی تھے، کہا اللہ وفی ذات الالہ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّئِ، اللہ یہ تیری خاطر سولی کے پھندے سجے ہیں، تیری خاطر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا آغاز لا سے کیوں ہوتا ہے؟ عموماً تو ہم بات پازیٹیو کرتے ہیں، سیدھا ایسے کیوں نہیں کہہ دیا اللہ الہ، اللہ کی عبادت ہے، ایسے کیوں نہیں کہہ دیا نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے نہیں کہا، پہلے کہا نہیں کرتے کسی اور کی، نہیں جھکتے کسی اور کے سامنے، نہیں مانتے کسی اور کو، نہیں پیشانیاں ٹیکتے کسی اور کے سامنے، نہیں ناک سے لکیریں کھینچتے کسی اور کے سامنے، نہیں جھکتے کسی اور کے سامنے۔ جب تک یہ نہیں آتی ہے تب تک الا اللہ نہیں آتا ہے، جب تک یہ نہیں آتی ہے تب تک اللہ کو الا اللہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ایک بالٹی ہے، اس کے اندر آپ نے گند بھرا ہوا ہے، یورین بھرا ہوا ہے، غلاظت بڑی ہوئی ہے، کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے، کوئی عقل مند انسان اس گند سے اور غلاظت اور یورین اور کوڑے کرکٹ سے بھری ہوئی بالٹی میں زمزم کا پانی ڈالنے کی بیوقوفی کرے گا؟ نہیں، پہلے اس کو صاف کرے گا، جب وہ صاف ہوگی پھر اس کو پاک صاف کرنے کے بعد اس میں زمزم ڈالے گا، پانی ڈالے گا، دودھ ڈالے گا، شہد ڈالے گا، ضرورت کی چیزیں ڈالے گا۔ یہ دل بڑا قیمتی ہے، یہ کسی اور کے لیے اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ جب تک اس دل سے غیر اللہ کی عبادتیں نکلتی نہیں ہیں اور یہ دل کا برتن پاک صاف ہوتا نہیں ہے، اس میں الا اللہ آتا نہیں ہے، اس لیے کہا گیا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے ساری باتیں اللہ کے اس قرآن کی روشنی میں کرنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ بنیادی طور پر مشرکین مکہ سے تھا۔ مشرکین مکہ بھی اور ان سے پہلے بھی جتنے انسان آئے تھے، ان کا بنیادی مسئلہ یہ نہیں تھا، سمجھ لیجئے اس بات کو، اللہ کے قرآن کے صفحے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، ان کا بنیادی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہ ہوں، اللہ کا انکار کرتے ہوں، اللہ رب العزت کو کہتے ہوں کہ نہیں وہ ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ نہیں رہا انسانوں کا، یہ تو اس دور میں بھی اور سابقہ دور میں چند مینٹل کیسز ہیں، ذہنی مریض ہیں جنہوں نے ایسی بات کی ہے۔ اکثر انسانوں کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اس کے برابر میں الہ مانتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کلمے کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوتا ہے۔
کیونکہ اس کو ماننا انسان کی فطرت ہے، وہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو مشرکین مکہ انہوں نے بہت سارے الہ اللہ کے برابر بنا چھوڑے تھے، ہم نے ان کے شرک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ اس غفلت کے اندر ہے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے۔ ایک کامن سینس سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا شرک بنیادی طور پر صرف بتوں کو پوجنے کا نہیں تھا، اور کوئی بھی سمجھدار انسان بتوں کو نہیں پوجتا، وہ اس کے پیچھے کوئی فلسفہ گھڑتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے جناب عبداللہ ابن عباس سورہ نوح ہے 29واں پارہ ہے، اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جناب نوح کی قوم کے اندر جو سب سے پہلا شرک شروع ہوا تھا، حضرت آدم اور نوح کے درمیان 10 نسلیں ہیں، ان میں پہلے شرک نہیں تھا۔ پھر حضرت آدم کے بیٹوں میں سے جناب شیش تھے، حضرت شیش کے بیٹوں میں سے اللہ کے ایک ولی، اللہ کے ایک بزرگ، اللہ کے ایک نیک بندے جناب بدھ تھے۔ پھر ان کے آگے نسلوں میں سے جناب سوا تھے، جناب یہوس تھے، جناب یعوق تھے، جناب نصر تھے۔ یہ اللہ کے 5 اولیاء اللہ نیک بندے تھے، انبیاء کی اولادوں میں سے تھے، اللہ کے پیغمبر کے کزن ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، اللہ کے پیغمبر کے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، اللہ کے پیغمبر کی اہلیہ کے بھانجے ہیں، آپ کے پاس رات گزارنے والے، آپ کی دعائیں پانے والے ہیں۔ اور اس کتاب کے بعد سب سے عظیم کتاب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ہوتے ہوئے لوگوں کو عبادت میں لذت آتی تھی، ان کی ایمان میں تازگی ہوتی تھی۔ جب وہ اللہ کے نیک بندے وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ اولیاء اللہ تھے، ان کے ہوتے ہوئے لذت آتی تھی، اب عبادت میں وہ لذت نہیں ہے، کیا کریں؟ ظاہر ہے اللہ کے ولی کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اس کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی کی عظمت تو اتنی بڑی ہے کہ جو اس سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے۔ تو ان کی صحبت کے اندر بھی ایک لذت ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، ان کی نمازوں میں بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے اب وہ ہمیں لذت نہیں آتی۔ شیطان آیا، کہنے لگا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، تمہیں اس سے لذت آئے گی۔ وہ جو اللہ کے ولی تھے جناب بدھ، وہ جو اللہ کے ولی تھے جناب سوا، وہ جو اللہ کے ولی تھے جناب یعوس، یعوق اور جناب نصر، تم ایسے کرو جیسے ان کا چہرہ تھا ویسے چہرہ بناؤ، جیسے آنکھیں تھیں ویسے آنکھیں بناؤ، جیسے ناک تھی ویسے ناک بناؤ، جیسے زلفیں تھیں ویسے زلفیں بناؤ، اور یہ ساری کاریگری ایک پتھر کے اوپر کرو، ان کی شکل کا ایک خوبصورت مجسمہ بناؤ، اور جہاں جہاں وہ بیٹھتے تھے، جہاں وہ واز کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، درس دیتے تھے، اب ان کی اسی جگہ پہ یا جس مسلے پہ وہ نماز پڑھاتے تھے اس مسلے کے اوپر ان کی شکل کا ایک مجسمہ رکھ دو، اور ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا، بس ان کی تو یادگار کے طور پہ تم نے ان کا مجسمہ بنانا ہے، پتھر کا خوبصورت تراش کے، خوبصورت اور عظیم بین ہی ان کی شکل کا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ بزرگ گویا ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے ایسے شروع کر دیا۔ 5 اولیاء اللہ تھے، ان کی خوبصورت شکلیں تھیں، نورانی ان کے چہرے تھے، ویسے ویسے انہوں نے بت تراش کے بنائے، اور بت پتھر کے تراشنے کے بعد انہوں نے ان کی یادگاروں کے طور پہ جہاں جہاں وہ بیٹھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، وہاں ان کی شکل کے بت رکھ دیے، اور ذہنوں میں یہ تصور کیا وہ ہمارے درمیان گویا موجود ہیں، ان کو عبادت میں لذت آنے لگی۔ 2 4 5 6 نسلیں ایسے کرتی رہیں۔ جب اگلی نسلیں آئیں، فلما تنسخ العلم، جب علم مٹنے لگا، علماء ان کے ختم ہونے لگے، تو شیطان ان کے پڑپوتوں اور پڑپوتوں
کے پڑپوتوں کے پاس آ کے کہنے لگا، او ظالموں، تمہارے باپ دادا تو ان بزرگوں کو پوجتے تھے، تم ان کو پوجتے نہیں، ان کی عبادت کرو۔ تو وہ ان کی عبادت میں لگ گئے۔ پتھر کی عبادت نہیں ہوتی تھی، پتھر جس بزرگ کی شکل کا بنا ہوا ہے نا، اس کی عبادت ہوتی تھی۔ میں پچھلے مہینے 2 ماہ پہلے گیا ہوا تھا وہاں گلگت بلتستان کے علاقے میں، کئی صدیاں پرانے وہاں بھی بت بنے ہوئے، جو بھی بت ہوگا کسی شکل پہ ہوگا، وگرنہ تو یہ پتھر جو گھر میں ماربل لگتا ہے یہ بھی پتھر ہے، اس کو تو کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ کیا ہندوستان میں وہ اپنے واش روم میں ٹائلیں نہیں لگاتے؟ اگر پتھر کو مقدس سمجھتے تو وہ اپنے واش روم میں ٹائلیں کیوں لگاتے؟ پتھر استعمال کیوں کرتے؟ پتھر کو پتھر ہونے کی وجہ سے کوئی عقل مند انسان نہیں پوچھتا۔ کوئی ہوں گے پاگل جن کو عقل نہیں، شعور نہیں، لیکن چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ بدھزم کے ماننے والے ہوں، یا دنیا کا کوئی بھی شرک پرست مذہب ہو، وہ پتھروں کی پوجا کسی خاص فلسفے اور نظریے کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور حضرت نوح کے دور میں جس نظریے کی وجہ سے پتھروں کی پوجا ہو رہی تھی وہ یہ نظریہ تھا کہ یہ اللہ کے نیک اولیاء ہیں اور یہ ان کے مجسمے ہیں، جب ہم ان کو پوجتے ہیں تو ان اولیاء کی روحیں ان کے اندر آ جاتی ہیں، پھر وہ ہماری باتیں سنتی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں، ہماری باتیں وہ اللہ تک پہنچا دیتی ہیں، کیونکہ یہ شکل ان کی شکل پر بنائی گئی ہے، تو ان کی روحیں اپنی شکل سے مناسبت رکھتی ہیں، تو ان کی روحیں پھر ان پتھروں میں آ جاتی ہیں، جب ان پتھروں میں آ جاتی ہیں پھر وہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ یہ وہ شرک تھا جو جناب نوح علیہ السلام کے دور میں ہو رہا تھا۔ 950 سال تک اللہ کے رسول سمجھاتے رہے، آپ نے کسی مولوی کے پیچھے نہیں لگنا، میں آپ کا بھائی آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، آپ نے 29واں پارہ اٹھانا ہے اور سورہ نوح پڑھنی اور وہاں یہ آیتیں پڑھنی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ۔ تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں، بھائیوں کو جگہ دیں، بہت سارے پیارے بھائی تشریف لائے ہیں، جگہ کلوز ہو گئی، سردی کا موسم ہے، انشاءاللہ قریب ہو کے بیٹھیں گے، سمجھ بھی آئے گی اور کچھ سردی کی شدت بھی کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نہیں ایسے ہی رہنے دیں، بگدر مٹے گی، ایسے اپنی جگہ پہ رہیں، بس قریب ہو جائے، اٹھنا نہیں کسی بھائی نے، بیٹھے ساتھ ہو جائیں۔ ہے سب جج صاحب آپ تشریف رکھیں، میں کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ آگے آ جائیں، یہ نوجوان ماشاءاللہ جگہ دیں پیچھے، قاری صاحب اپنے دائیں بائیں بچوں کو کلوز کر کے بٹھا دیں تو جگہ بن جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ سازش کی انہوں نے، پلاننگ کی، نوح کو نہ چھوڑنا، گستاخ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ،
شرک کے پردے اتنے گہرے تھے، جناب نوح کا اپنا بیٹا بھی اس میں ملوث ہو چکا تھا، شرک کے پردے اتنے گہرے تھے، اندھیرے اتنے گہرے تھے، وہ بھی جناب نوح کی بات نہ مانا، 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام سمجھا کے تھک گئے اور ایسے سمجھاتے رہے، میں حیران ہوتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں جناب نوح کی تقریر کو اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، پھر آپ بس جائیں جو آپ کی مسجد میں، جو آپ کے گھر میں قرآن مجید پڑھا ہے، اس میں جا کے سادہ اس سورت کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ جناب نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، وہ کیا ہے جو تمہیں اللہ سے نہیں ملتا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے معافیاں مانگو، جتنے بھی تم گناہگار ہو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں بھی نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں اموال بھی دے گا۔ مال کی جمع اموال ہے، مال کے اندر جانور بھی آتے ہیں، مویشی بھی آتے ہیں، زمینیں بھی آتی، کرنسی بھی آتی، دولت بھی آتی، وہ تمہیں اموال بھی دے گا۔ وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، ان بزرگوں کی شکلوں سے تم کیا مانگنا چاہتے ہو وہ تمہیں بیٹے بھی دے گا۔ اس رب کی طرف آؤ، وہ تمہیں اموال بھی دے گا۔ اس رب کی طرف آؤ، وہ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس رب کی طرف آؤ، وہ تمہیں نہریں بھی دے گا، پانی بھی دے گا۔ اس رب کی طرف آؤ، وہ تمہیں باغات بھی دے گا۔ آگے پھر ایک اور تقریر کرتے ہیں۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ اللہ تیری شان کے کیا کہنے ہیں۔ جناب نوح ان سے کہتے ہیں زمین رب نے بنائی ہے، آسمان رب نے بنایا ہے، تمہیں ماں کے پیٹ سے رب نے پیدا کیا ہے، نہریں اس نے چلائی ہیں، چشمے اس نے بنائے ہیں، پہاڑ اس نے بنائے ہیں، سورج اس نے نکالا ہے، چاند اس نے نکالا ہے، تمہارا خمیر مٹی سے اس نے بنایا ہے، تمہیں مٹی میں واپس وہ لے کے جائے گا، مٹی سے زندہ کر کے وہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تم اس کو چھوڑ کے ان بزرگوں کے بتوں سے کیا مانگتے ہو؟ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ تھے کہ نہ مانے۔ پھر اللہ اتنا ناراض ہوا کہ رب العالمین نے زمین سے کہا چشمے بن جا، زمین کے چپے چشمے سے چشمے ابلے۔ اللہ نے آسمان کے چپے چپے سے کہا بارش برسا دو، پانی آیا، سیلاب آیا، یہاں آیا، یہاں آیا، گھر کے مکان ڈوبے، چھتیں ڈوبیں، منزلیں ڈوبیں، چوٹیاں ڈوبیں، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر پانی ہو گیا۔ اور اللہ نے قوم نوح کو پانیوں میں غرق کر کے شرک کی اس گندگی سے زمین کو پاک صاف کر دیا۔ مشرکین مکہ وہ بھی یہی شرک کرتے تھے، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف پتھروں کو پوچھتے تھے۔ صحیح بخاری کو اٹھائیں، بات ریفرنس سے چلے گی، حوالے سے چلے گی۔
ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں چلیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کی شکل کا بھی بت بنا کے انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو اس بت کو بھی اللہ کے پیغمبر نے توڑا، حالانکہ وہ ان کے جد امجد کی مبارک شکل پہ تھا۔ ایک ہیبت ہوتی ہے کہ ایک عظیم ہستی ہے، اللہ کے پیغمبر نے صحیح بخاری یہاں تک کہتی ہے کہ وہ توڑا بھی اور کہا بھی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، میرے دادا ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کی ایسی کوئی تعلیم نہیں تھی۔ بت بنایا ہوا اور ہاتھ کے اندر تیر تھمایا ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کوئی عام لوگ تھے؟ مشرکین مکہ تو اللہ کے پیغمبر کے رشتہ دار تھے، اور اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے، تو اس لحاظ سے مشرکین مکہ بھی انہی سے رشتہ رکھتے تھے۔ آپ مشرکین مکہ کو کوئی عام لوگ سمجھتے ہیں؟ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، وہ بیت اللہ کی صفائیاں کرتے تھے، خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں، وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ستو گول گول کے پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، اسے اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ابراہیم کا دین تو ہمارے پاس ہے، ابراہیم کا مذہب تو ہمارے پاس ہے، ہمارے بھتیجے کو کچھ ہو گیا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے قرآن میں کہا تھا ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے، ولا نصرانیہ، نہ وہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا، وہ تو سب سے ٹوٹ کے صرف میرے تھے، وما کان من المشرکین، نہ وہ مشرک تھے۔ اسی وجہ سے کہا نا۔ دوسری قسم کا شرک جو مشرکین مکہ کرتے تھے، مشرکین مکہ اس غلط فہمی کو آج قرآن کی روشنی میں دور کر لیجئے، پتھروں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اصل وہ فلسفہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ مشرکین مکہ نے ان اولیاء اللہ کے بعد جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، وہ ایسی مخلوق ہے کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کے نام پہ بھی شرک ہو رہا تھا، اور وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ انہوں نے فرشتوں کی شکل کے بھی مجسمے بنائے ہوئے تھے، یعنی وہ جو مجسمے تھے نا، وہ بذات خود کوئی پتھر کو نہیں پوج رہے تھے، یا وہ اولیاء اللہ کے نام پہ تھے، یا وہ حضرت ابراہیم کی شکل پہ بنے ہوئے تھے، یا دوسرے نمبر پہ جو میں قسم قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں وہ فرشتوں کے نام پہ بنے ہوئے تھے۔ اور اس کے پیچھے یہ فلسفہ، یہ گمراہی شیطان نے ان کے دماغوں میں پکی کر دی تھی۔ تم جانتے ہو فرشتے تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کی باپ کب موڑتا ہے؟ اللہ کو ان بیٹیوں سے بڑا پیار ہے، تم گناہگار ہو، تم ایسے کرو کہ فرشتوں کا مجسمہ بنا کے تم اس کے آگے اپنی بات رکھو، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے پاس تمہاری بات لے جائیں گی، اور اللہ پھر بیٹیوں کی تو نہیں موڑتا نا۔ شرک کی اس قسم کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے، یہ بھی آپ نے جا کے پڑھنی ہے، اور اللہ نے اس کی تردید کی ہے، اور بڑی زبردست ترکیب کی ہے، اور ساتھ یہ تردید کی ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ان کو پوچھتے، وہ یہی کہتے تھے فرشتے چونکہ اللہ کی بیٹی ہیں، ہم ان کے آگے بات رکھیں گے تو یہ اللہ کے پاس ہماری جا کے شفاعت کر دیں گے، اور پھر ہماری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ سورہ نجم پڑھیے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کروائی، فرشتوں کے منظر دکھائے، فرشتے چپے چپے پہ رکوع کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے۔ آپ نے وہ فرشتہ بھی دیکھا جو عرش کے نیچے تھا، اور اس کی گردن عرش کے نیچے، اور اس کی ٹانگیں ساتویں زمین سے نیچے تھیں۔ آپ نے جبریل امین کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے، اور ایک پر زمین و آسمان کے فاصلوں کے برابر تھا، اور موتیوں سے چمک رہا تھا۔ پھر آپ نے اللہ کے جلال کو دیکھا، جبروت کو دیکھا، عظمت کو دیکھا، شان کو دیکھا۔ جب اللہ کہتے تھے اے جبریل، تو جبریل ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر بکھر کے اتنا چھوٹا سا ہو جاتا۔ سورہ نجم میں یہ آیت ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ
السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان کی شفاعت کسی کے کوئی کام نہیں آئے گی مگر اس وقت جب اللہ خود اجازت دے گا اور جس کے بارے میں وہ اجازت دے گا۔ یعنی اگر تم فرشتوں کی شفاعت بھی چاہتے ہو تو اللہ سے مانگو، فرشتوں کو بھی اس نے اجازت دینی ہے تو انہوں نے شفاعت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک تو یہ بات کہی، ان کے اس عقیدہ جو غلط عقیدہ شفاعت تھا مشرکین کا، اس کی تردید کی، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان بے ایمانوں نے میرے بندے جو فرشتے ہیں ان کو میری بیٹیاں بنا دیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے ان کا اس طرح بھی رد کیا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں بنا دی ہے، کیا جب میں ان کو پیدا کر رہا تھا یہ دیکھ رہے تھے؟ یہ آیت آپ نے خصوصاً پڑھنی، یہ آیات جا کے پڑھیے گا، سورہ نجم ہے، 27واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 26 سے لے کے آپ 30 تک پڑھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً کہا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ یہ محض اپنے اٹکل پر چلا اور حقیقت کے مقابلے میں گمان کوئی فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے کہا اس وقت زیادہ گزر جائے گا، اس لیے میں سارے ان کے عقیدے ذرا لا الہ الا اللہ کی تشریح ہو جائے کہ کس وجہ سے پہلے یہ کہنا پڑا لا الہ، کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، مگر اللہ۔ تو وہ اولیاء کے بت بناتے تھے، اس لیے کہا گیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کی کوئی لائق نہیں ہے۔ وہ فرشتوں کی شکل پر مجسمے بناتے تھے اور بعض دفعہ ڈائریکٹ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ اپنی بیٹیوں کی موڑتا نہیں ہے، ہم ان کو پکارتے ہیں تو یہ ہماری پکار اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا بھی رد کیا کہ وہ بیٹیاں نہیں ہیں، کیا تم ان کی پیدائش کے وقت دیکھ رہے تھے میں نے ان کو کیسے بنایا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی رد کیا ان کی شفاعت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، شفاعت کسی کے کام اس وقت آئے گی جب اللہ خود اجازت دے گا۔ تیسری چیز، مشرکین مکہ نے جنہیں اللہ کا شریک بنایا تھا وہ بڑی عجیب مخلوق ہے، انہوں نے جنات کو بھی اللہ کا شریک بنایا۔ جنوں کے بارے میں ان کو شیطانوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو جن ہوتے ہیں، اڑتے ہیں، فلائی کرتے ہیں، شکلیں بدلتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، اوپر چڑھ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے کوئی رشتہ دار ہے۔ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان ظالموں نے اللہ کے درمیان جنوں کے درمیان رشتہ داری گھڑ دی کہ یہ بھی کوئی اللہ کے رشتہ داری ہیں۔ تو ان کے نام پہ بھی انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا جو بت بنا ہوا تھا نا جنوں کے نام پہ، اس بت کا نام عزا تھا۔ یہ ظالم اس حد تک اس میں آگے گئے ہوئے تھے کہ بعض دفعہ ان جنات کو خوش کرنے کے لیے
ان جنات کو خوش کرنے کے لیے جو ان کے نام پہ بت بنے ہوتے، باقاعدہ پھر بلڈنگ بنی ہوتی، پھر درخت بنے ہوتے، پھر اس کے اوپر ایک خاص ماحول بنا ہوتا، پھر خاص قسم کے مجاہد بیٹھے ہوتے، اور ان بتوں کے سامنے جا کے اس حد تک یہ گر گئے تھے کہ بعض دفعہ اپنے بیٹے کو کسی جن بت کے نام پر ذبح کر کے اس کی قربانی کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ، بہت سارے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا بھی شیطانوں نے ان کے لیے ایک خوبصورت کام بنا دیا ہے، حالانکہ کتنی کبیر حرکت ہے بیٹے کو قتل کرنا تاکہ ان کو تباہ کر دے اور ان کے دین کو ان کے اوپر خلط ملط کر دے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے، جو انہوں نے جنوں نے اپنے آگے چیلے چانٹے رکھے ہوتے تھے، 3 قسم کے جنوں نے آگے اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے نا، انہوں نے آگے 3 ڈپارٹمنٹ پورے بنائے ہوئے تھے۔ ایک کو کاہن کہا جاتا تھا، وہ عرب معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، کچھ منتر شنتر پڑھ کے کہتے تھے ہمارا جنوں کے ساتھ تعلق ہے، ہم تمہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ تمہاری قسمت کیا ہے، مستقبل میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، اگلی دنیا میں کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، ہم تمہاری قسمت کا حال بتا سکتے ہیں۔ ان کو کاہن کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب خوبصورت کلام پڑھتے نا تو کہتے لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی کاہن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا جنہوں نے اپنا ڈپارٹمنٹ کھولا ہوا تھا اور اپنے چیلے چانٹے چھوڑے ہوئے تھے، ظالم، انسانیت کے معاشرے پہ ظلم کرنے والے، وہ کہتے ہم تو تمہارا ہر کام ہی کر دیں گے، ہمارا جنوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے۔ ایک تیسرا ڈپارٹمنٹ تھا، وہ کہتے تھے ہمارا جنوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، تو یہ فلان جن کا بت ہے اس کے پاس کہیں بیٹھے ہوتے، اس کے نام کی یہ نظر نیاز دو اور ہم جو ہیں تمہیں چوریاں بتا دیں گے، گمشدہ چیز بتا دیں گے، بیٹا گم ہو گیا، بیٹی گم ہو گئی، یہ چیز گم ہو گئی، جانور گم ہو گیا، اونٹ گم ہو گیا، ہم تمہیں بتا دیں گے۔ ان کو عراف کہتے تھے، اور جنگوں میں باقاعدہ جن کا نام لیتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ غزوہ احد کے اندر جب ایک بھگدڑ سی مچی اور صحابہ پریشان ہو گئے تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ نعرہ لگایا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس وہ جنوں والی عزا دیوی ہے، تمہارے پاس تو ایسی کوئی دیوی نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا تھا ان کو جواب دو، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ مولا ہے اور تمہارے پاس اللہ جیسا کون سا مولا ہے۔ تو یہ جو عزا دیوی ہے اس کا تذکرہ بھی سورہ نجم میں ہے، اور عزا دیوی کا خصوصاً ایک بڑی دلچسپ اور عجیب بات ہے، اس کا جو بت بنا ہوا تھا بہت بڑا بت تھا، یوں پڑھنے سے لگتا ہے جیسے کوئی ایک منزل سے بھی اوپر ہو، بڑا سارا بت تھا۔ تو جناب خالد ابن ولید کو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کرنے کے بعد بھیجا کہ جاؤ خالد، وہ عزا بت کو پاش پاش کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آؤ۔ یہ سنن نسائی شریف کی حدیث ہے۔ تو وہ بت کو پاش پاش کر کے آگے جب واپس آئے تو اللہ کے پیارے نبی نے کہا خالد تمہیں کچھ نہیں کیا ہے، جاؤ واپس جاؤ۔ خالد ابن ولید دوبارہ واپس گئے تو جناب خالد ابن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عزا واقعتاً ایک جننی، پریکٹیکلی بال اس نے بکھیرے ہوئے، عجیب شکل بنائی ہوئی، ڈرونی، اور سامنے آگے کپڑے اس نے اتارے ہوئے۔ حضرت خالد ابن ولید نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، کفران کی، تیرے ماننے والے گئے، اب تیرے توڑنے والے آئے ہیں۔ تلوار اٹھائی اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دی، اور واپس آئے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بتایا جی کہاں ہو گیا۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ
الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. کیا خیال ہے تمہارا لات عزا اور وہ تیسرے منات کے بارے میں؟ تم نے اپنے بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ کیسی ٹیڑھی تقسیم ہے. یہ نام ہیں جو تم نے رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آخر میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ پہ محنت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی اس پہ محنت کرتے ہیں. آپ کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ آ جائے. ایک بدترین شرک جو اس دور میں کم ہو رہا تھا اور آج کے دور میں زیادہ ہو رہا ہے، وہ اس دور کے کچھ ایتھیسٹ لوگ تھے. مکہ مکرمہ میں وہ بھی پائے جاتے تھے. قرآن نے ان کا عقیدہ بھی بیان کیا ہے. ما ہی الا حیاتنا الدہر، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. الا حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی ہے. وما یہلکنا الا الدہر، بس دن آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اس سے ہم ختم ہو جاتے ہیں. کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. کچھ مشرک ایسے بھی تھے کہتے تھے ہم اپنی مرضی سے جئیں گے. فرعون بھی اسی قسم کا بندہ تھا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. قارون بھی اسی قسم کا لبرل تھا. وہ کہتا تھا میرے اپنے خزانے ہیں، رب کون ہوتا ہے؟ مجھے رہنمائی کرنے والا اور ڈکٹیٹ کرنے والا. اور نمرود کا بھی یہی مسئلہ تھا. وہ کہتا تھا میں خود ساری چیزوں کا مالک ہوں. حوادثات دہر ہیں، بس آتے نہ کوئی آخرت نہ کچھ. میں آزاد ہوں. کون ہوتا ہے پیغمبر؟ مجھے نصیحت کرنے والا. 15ویں پارے میں سورہ کہف میں اللہ نے ایک جاگیردار کا تذکرہ کیا ہے. وہ بھی یہی کہتا تھا. اللہ نے اس کو 2 باغ دیے تھے اور ایک باغ سے ایک وقت میں 3 فصلیں اٹھاتا تھا. کنارے کنارے پہ کھجوریں لگائی ہوئی تھی، بیچ بیچ میں انگور کی بیلیں لگائی ہوئی تھی، اور درمیان میں اس نے چھوٹی چھوٹی کیاریاں لگائی ہوئی تھی. اس سے اناج اٹھاتا تھا. اس کی ایک ایک ٹہنی کے اوپر پھل لگتا تھا. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، ایک ٹہنی بھی ضائع نہیں جاتی تھی. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. اس نے کہا یہ سب میرے پاس ہمیشہ ایسے رہے گا، ختم کوئی نہیں ہونا، آخرت کوئی نہیں آنی. اگر آخرت آ بھی گئی، جیسے میں یہاں پڑھا ہوں، آخرت میں میں ہی پڑھاؤں گا. اس دور کے اندر اس شرک کا لوگوں نے نام رکھا ہے لبرلزم. آزادی، فریڈم آف سپیچ. کیا آزادی؟ وہ شخص اللہ سے آزاد ہونا چاہتا ہے جو پانی کی بوند سے پیدا ہوا ہے، اور وہ شخص اللہ سے آزاد ہونا چاہتا ہے جو 5 وقت سے بھی زیادہ ایک دن میں اپنی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے. تم اللہ سے آزاد ہونا چاہتے ہو جو بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہو، چلتے چلتے مر جاتے ہو، قبروں کا سامان بن جاتے ہو، کیڑے تمہیں کھا جاتے ہیں. شرم آنی چاہیے اللہ کے سامنے کہتے ہوئے کہ ہم آزاد ہیں. اس شرک کا بھی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے. چند ایک مشرک یہ شرک بھی کرتے تھے، یعنی مشرکین کی بہت ساری قسمیں تھیں. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
بھلا دیکھیں اس ظالم کو جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آج کل UNO اسی قسم کے مشرک ہے، اور ٹرانسجینڈر انہی مشرکین کا ایکٹ ہے جو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ اللہ کون ہوتا ہے ہمارے بارے میں مرد عورت کا فیصلہ کرنے والا؟ ہم خود کریں گے۔ اور کراچی کے چوکوں چوراہوں میں جو بے حیا قسم کی عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، وہ اسی قسم کا شرک کر رہی ہوتی ہیں، چاہے ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے۔ بندہ کبھی اپنے آپ کو ہی پوچھنے لگتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں۔ فرعون نے تھوڑی سی بادشاہت لے کے انا ربکم الاعلی کہہ دیا تھا، تو آج کے فرعونوں کے پاس تو بڑی ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے تو آسمانوں میں اڑانے بھر لی ہیں اور سمندروں کو چیر لیا ہے اور زمین کی تہوں میں چلے گئے ہیں، اس لیے یہ زیادہ کہہ رہے ہیں ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اسے نفس پرستی کا شرک کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آؤ نا ذرا اللہ کے کلام سے تھوڑی اللہ کی عظمت تو سمجھیں۔ لا الہ سمجھ لیا ہے پیغام مصطفیٰ، تو تھوڑا سا مجھے اجازت دیں کہ چند منٹ کے لیے، 5-7 منٹ کے لیے الا اللہ کو بھی سمجھ لیں۔ اور پہلے 4 دن ہم نے محمد الرسول اللہ تو پہلے ہی سمجھ لیا۔ اللہ، ایک دفعہ دل سے کہیں اللہ، اس لفظ سے بڑا سکون ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ انسان کتنا ظالم ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کو انسان کیسے بھول جاتا ہے جس نے زمینوں کو بنایا، نام و نشان نہ تھا، اور اس نے 7 زمینیں بنائیں، پھر اس کی 7 تہیں بنائیں۔ یہ پہلی زمین بنائی، پہلی زمین کے اوپر کہیں اس نے ریت بکھیر دی، کہیں اس نے چمن بکھیر دیے، کہیں اس نے چشمے بکھیر دیے، کہیں اس نے سبزے کی چادر پہنا دی، پھر اس کے نیچے پانی کے چشمے رکھ دیے، پھر زمین کی دوسری تہ بنا دی، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ویں، 7ویں تہ بنا دی۔ آپ کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ کسی تہ کو اللہ نے 2000 کلومیٹر تک نیچے بنایا، کسی کو 3000 کلومیٹر بنایا، کسی کو 4000 کلومیٹر تک بنایا، 5-7-8 کلومیٹر تک۔ ایک معنی رکھتا ہے جس اللہ نے یہ زمین 7-8 کلومیٹر تک نیچے بنائی، جب کچھ نہ ہوتا تھا، اس کے بنانے میں نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی فرشتہ شریک ہے، نہ کوئی بزرگ شریک ہے، نہ کوئی انسان شریک ہے، نہ کوئی جن شریک ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اس زمین کو بنایا ہے، زمین میں چشمے لگائے ہیں، کہیں اس نے نمک کے پتھر رکھ دیے، کہیں سونے کے پہاڑ رکھ دیے، کہیں کیٹو کی چوٹیاں اور بلندیاں رکھ دیں، کہیں زمین کو 25 ہزار فٹ کیٹو کی چوٹیوں کو بلند و بالا کر دیا۔ یوں لگتا ہے جیسے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں، اور 20,000 فٹ اوپر سے اس کے اندر چشمے بہا دیے، اس کی نہریں بنا دی، کہیں میٹھا بنا دیا، کہیں ٹھنڈا بنا دیا، کہیں گرم بنا دیا، کہیں کھارا بنا دیا، کہیں نمکین بنا دیا۔ ان درختوں کے اوپر پھر اس نے خوبصورت قسم کے پھول لگا دیے۔ دیوسائی کے منظر کبھی دیکھو تو صحیح، کہان نران کے پہاڑوں کا حسن و جمال دیکھو تو صحیح، اور یاد تو کرو کہ جس اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے وہ اللہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ان کے بنانے میں نہ کسی انسان کا حصہ ہے، نہ کسی نبی کا حصہ ہے، نہ کسی ولی کا حصہ ہے، نہ کسی بزرگ کا حصہ ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو زمینوں کو بناتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جس نے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان، پھر اپنی کرسی کو اور پھر عرش معلیٰ کو بنایا، اور سارے آسمان اس کی تصویر بیان کر۔ الہ وہ ہے جس نے گلاب کے پھول کی پتیاں کاٹی ہیں، الہ وہ ہے پھر ان میں خوشبو بھری ہے، الہ وہ ہے
جس نے چمبیلی کو سفید رنگ دیا ہے اور پھر اس کے اندر خوشبوئیں بھری ہیں۔ الہ وہ ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، جس نے شہد کی مکھی کو بنایا ہے اور اس کے اللہ رب العزت نے پیٹ کے اندر سے نکلنے والے مواد کے اندر شفائیں پیدا کر دی ہیں۔ الہ وہ ہے جس نے شہد کی مکھی کو چھتے بنانے کے انداز سکھائے ہیں۔ الہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے انگور کے ذائقے رکھے ہیں۔ الہ وہ ہے جس نے امرود کے پھل رکھے ہیں۔ الہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے انار کو بنایا ہے اور اتنی محبت کے ساتھ بنایا ہے، چن چن کے اندر دانے جوڑے ہیں، کوئی انجینئر بھی ویسے نہیں جوڑ سکتا ہے۔ تم تو غافل ہو گئے، زمین کے اندر بیج کو بو کے، زمین اس کی تھی، پانی بھی اس کا تھا، ہوائیں بھی اس کی تھی، پھر اس نے تمہارے لیے انار کو بنایا، اس انار کے دانے جوڑے، دانے جوڑ کے ان کو سرخ رنگ دیا، ان کے اندر ذائقے بھرے، ان کو خوبصورت قسم کی تہوں کے اندر لپیٹا، ایک ایک دانے کو علیحدہ کیا، پھر اوپر کور چڑھایا، پھر اس پودے کو تمہارے لیے بھر کے رکھ دیا۔ اِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، اس رب کے تم شریک بناتے ہو۔ الہ وہ ہے جس نے سورج کو مشرق سے نکالا، مغرب میں جا کے اپنے عرش کے نیچے اس سے سجدے کروائے، پھر اس نے کلسٹرز بنائے، گلیکسیز بنائیں، کہکشائیں بنائیں، سورج کو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑھا دیا، پھر سورج سے بڑے بڑے سیارے، سٹارز اور ستارے بنا دیے، پھر سورج سے 90 کروڑ گنا وی وائی کارنس میجرس بنا دیا، پھر ان کو ایک نظام کے تابع کر دیا، پھر ان کو ایک سسٹم کے تحت چلایا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، الہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں جا کے ڈبو دیتا ہے۔ الہ وہ ہے جو چاند کو رات کو لے کے آتا ہے۔ الہ وہ ہے اگر وہ سورج کو نہ بناتا تمہاری فصلیں نہ پکتی، اگر وہ سورج کو 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ نہ رکھتا، فاصلہ زیادہ کر دیتا، تم برف کے پہاڑ کے نیچے جمے ہوتے، تمہاری لاشیں بنی ہوتی، اور پھر ایک برفانی تودے کے نیچے تم سارے چھپے ہوتے۔ الہ وہ ہے اگر وہ اس 9 کروڑ میل کے فاصلے کو کم کر کے 4 کروڑ میل کے فاصلے پہ لے آتا تو یہاں سورج کی اتنی حرارت اور ٹیمپریچر ہوتا کہ تمہاری ساری فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ الہ وہ ہے جس نے کراچی کے سمندر بنائے ہیں اور زمین کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا تینوں طرف سے پانیوں کے اندر گھیر کے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ سنبھالتا تو یہ پانی تمہاری زمین پہ چڑھ کے چند لمحوں میں پوری زمین کو ڈبو کے رکھ دیتے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس الہ کو سجدے کرتے تھے، اس الہ کو منوانے آئے تھے، اس الہ کی کبریائی کے لیے آئے تھے۔ آخری پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الہ وہ ہے اے بٹیاں کے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، نئی بادی کے میرے بیٹوں اور بیٹیوں، راجوال حجرہ شاہ مقیم، دائیں بائیں سے آنے والے میرے پیارے اور عزیزوں، شان مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ ہے، شان مصطفیٰ مشن مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا قرآن یہ کہتا ہے، الہ وہ ہے جس نے پانی کی بوند سے تمہیں بنایا، پانی کی اس بوند کو پھر اس نے لاکھوں جراثیم میں سے جرثوموں کو ساتھ میں لایا، ساتھ میں لانے کے بعد اس کو راستے دکھائے، وہ رحم مادر میں پانی کی بوند پہنچی تو اس کو پہنچانے والا رب کریم تھا، محفوظ کرنے والا رب کریم تھا، اس کو ٹیمپریچر دینے والا الہ العالمین تھا، وہاں اس کو گروتھ دینے والا الہ العالمین تھا، اس کو علقہ بنانے والا الہ العالمین تھا، مضغہ بنانے والا الہ العالمین تھا، پھر اس نے اس کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر انگلیاں بنائیں، پھر پورے بنائے، پھر لکیریں کھینچی، پھر ناخن بنائے، ہونٹ بنائے، گالیں بنائیں، رخسار بنائے، آنکھیں بنائیں، پلکیں بنائیں، بھویں بنائیں، آنکھوں کے پیچھے 13 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ لائٹ ریسیپٹرز لگائے، دماغ بنایا، بھیجا بنایا، سر کے بال سجائے، 9 ماہ کے اندر عرش مولا پہ مستوی ہو کے پانی کے ایک نطفے کو خوبصورت انسان بنایا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس کائنات میں رہ کے بندہ کسی اور سے مانگے، یہ شرک نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ کہے کہ میں تیرے قریب ہوں
کہیں آپ کہیں وہ سنتا نہیں، وہ کہے مجھے پکاریں، آپ کہیں نہیں پکاریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، جو ہمیشہ نہ ہو وہ الہ نہیں ہوتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ زمین ختم ہو گئی، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، سورج گہنا گیا، چاند بے نور ہو گیا، ستاروں کو جھاڑ دیا گیا، 20-20 ہزار فٹ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے جلا دیا گیا، روئی کے گالوں کی طرح بنا دیا گیا، سمندروں میں آگ لگ گئی۔ سب انبیاء کو اللہ نے حکم دیا اور وہ موت کی نیند اور موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اولیاء بھی سو گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، فرشتے بھی موت کے منہ میں چلے گئے۔ کل من علیہا فان، سب کے سب فنا ہوئے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جلال والا ایک رب بچا۔ اور پھر اس نے کہا بتاؤ الہ کون ہوتا تھا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالى عما يشركون۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ہے۔ ساتوں زمینیں اس کی مٹھی میں ہوں گے، ساتوں آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ وہ پاک ہے ان سے جو لوگوں نے اس کے شریک بنا رکھے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔